آسان قسطوں پہ یا قرضہ لے کے اپنے گھر کو سولر کرنا چاہوں گا، تاکہ میری کم سے کم جب گھر آمد ہو تو میں کچھ لمحے جو ہے سکون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ گزر بسر کر سکوں۔ تو یہ سولر کا انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایگریکلچر گروتھ تو ہو گئی ہے آپ کی، مگر اب وہ ہم بات کریں گے کہ بڑے بڑے صنعت کاروں کے ساتھ کس طرح سے یہ جو سہولتیں دی گئی ہیں، سبسڈیز دی جا رہی ہے، کیا یہ سبسڈیز جو ہے وہ عوام تک پہنچے گی؟ کیونکہ 70 سالوں میں بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہے اس سبسڈیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر عوام تک نہیں پہنچتا۔ اب رہا سوال کہ امید، ہم یہ ٹارگٹ کیسے پورا کریں گے اور کیسا ہوگا پاکستان میں مسئلے مسائل؟ وہ صرف ایک چیز سے مجھے نظر آ رہی ہے، وہ ہے جی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے بجٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جناب جتنی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو نوکریاں ملیں گی، جب نوکریاں ملیں گی، کام ہوگا، تو ظاہر ہے پھر انسان کو اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے سہولتیں فراہم ہوگی۔ مگر اگر نوکری نہ ہو تو آپ کو پتا ہے یہاں تو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے یہ بہت اچھا بنایا ہے اس لحاظ سے، مگر جہاں سوال آ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں بری ہیں، تو میں ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ جناب 140 ملین لوگوں کے لیے اس وقت بہت مشکل ہوگا اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے، اور اگر حکومت کوئی ایسا میکینزم نہیں بنائے گی تو پھر وہی ہوگا جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے ادارے یا سیٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نوکری کرنا ہے تو کرو، ورنہ ہم دوسرے شخص کو رکھ لیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں نوکریاں کم ہیں اور نوکری مانگنے والے زیادہ۔ تو اب یہ جو مشکل وقت ہے، کیونکہ جب تک کہ نئے پروجیکٹس نہیں آتے تو ظاہر ہے پرانی انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنی جو ملازم ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ سیٹ کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نقصان کو دوسروں کے اوپر رکھ کے اس کے سوچ رہا ہوتا ہے، مگر جب اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ یہ مثال میں آپ کو ایک بس ڈرائیور کی لے لیتا ہوں کہ بسوں کی آپ دیکھیں، پانی کے ٹینکرز کی دیکھ لیں، جب 5 روپے اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یا 10 روپے، وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ جناب کرایہ بڑھ گیا، چاہے وہ چنچن ہو، چاہے وہ پانی کا ٹینکر ہو یا کچھ ہو۔ آج پاکستان میں تقریباً 10-15 روپے سے بھی نیچے جا چکا ہے، غالباً شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو 20 روپے کے قریب نیچے گیا، مگر 4 آنے بھی نہ چنچن کے کرایوں میں نہ بسوں میں کمی ہوئی ہے اور نہ ہی عوام کو کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ پھر ایک اور بات جو یہاں پہ دیکھی یہ جا رہی ہے، وقت اور حالات کے مطابق ہمیشہ سے پاکستان نے سمجھوتا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس ملک کو لوٹ کے باہر اپنے پیسے رکھتے ہیں، مگر وقت اور حالات کی وجہ سے ہمیشہ سے، کیونکہ پاکستان میں پیسے کا دباؤ ہوتا ہے، فورن کرنسی کا دباؤ ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں، ہر حکومت میں، ہر سیاستدان سبسڈیز دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ پیسے ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسے لے کے آتے مگر مجبوری ہے، تو ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو لوگ پیسے نہیں لاتے، اور اگر پیسے نہیں لاتے تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں وقت اور حالات کے مطابق یہ گورنمنٹ نے یہ جسے کہتے ہیں کڑوا گھونٹ پی لیا ہے، اور اس کڑوے گھونٹ کو پینے کے بعد جو لوگ پیسے لائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے ریزروز کچھ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 1 لاکھ جو ڈالر ہے آپ لے کے آئے، آپ کو پتا ہے بہت سے ماضی کے اندر بھی بہت سے لوگ پاکستان سے لے جاتے ہیں باہر ممالک میں ہنڈی اور حوالے کے ذریعے اور وہاں پیسے رکھ دیتے ہیں، مگر وہاں سے پیسے لاتے وقت وہ گھبراتے ہیں کہ ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، تو اب وہ پیسے کی بھی آمد ہو جائے گی۔ دوسری ایک بہت اچھی بات کی ہے اس بجٹ میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اگر ڈالر میں اپنی یہاں پاکستان میں پیسے رکھیں گے تو آپ کو 5% ٹیکس دینا ہوگا۔ بالکل صحیح کیا، بہت اچھا انتظام ہے، کیونکہ بھائی اگر آپ ڈالر میں لے کے آئے ہیں اپنے ملک میں تو اسے کیش کرائیں، مقامی جو ہمارا روپیہ ہے اس کے اندر آپ جو ہے اپنا کاروبار کریں۔ ہمارے یہاں لوگ اکثر ڈالر لے کے آ جاتے ہیں، یہیں پہ رکھے رہتے ہیں، وہ استعمال میں نہیں آنا۔
और फिर आप देखिए उस डॉलर का जो है ना उसके साथ बाकायदा